السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کا دارالعلوم دیوبند میں کن حالات میں تقرر ہوا، اس وقت دارالعلوم دیوبند میں کیسے بھیانک حالات تھے۔ دارالعلوم کے بڑے بڑے مناصب بالکل خالی ہو گئے تھے اور دارالعلوم بالکل ویرانی کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت تمام اکابرین دارالعلوم، مجلس شورا کے علماء اور دور اندیش سرپرستان کی نظر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی پر پڑی اور حضرت مدنی کو ہی ان کی بصیرت و بصارت کے پیش نظر ان حالات کا متبادل گردانا۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مدنی مالٹا سے 3 برس اور 7 ماہ کے بعد 20 رمضان 1338 ہجری مطابق 8 جون 1920 عیسوی کو رہا ہو کر ممبئی تشریف لے آئے تھے۔ آپ نے رہائی کے بعد آسام میں سلہٹ کے ایک ادارے میں 1923 عیسوی سے 1928 عیسوی 6 سال تک تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور یہ تاریخ کے اوراق میں لکھی ہوئی بات ہے کہ حضرت شیخ الہند کی عدم موجودگی میں اور حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد بخاری شریف اور ترمذی شریف کے اسباق اور صدر المدرسین کا عہدہ آپ کے فائق لائق شاگرد شیخ الاجل علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے سپرد ہوا، مگر چند سالوں کے بعد دارالعلوم دیوبند میں شورش برپا ہوئی، جس کی وجہ سے اجلہ اساتذہ بشمول حضرت العلامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، مفتی عزیز الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی وغیرہ دارالعلوم دیوبند کو خیر آباد کہہ کر مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات چلے گئے اور یہ مناصب و عہدے خالی ہو گئے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی، نائب محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور سرپرست حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو بڑا اضطرار ہوا اور اس منصب کی شایع نشان شخصیت کی فکر لاحق ہوئی، تو ان سبھوں کی متفقہ رائے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ ہی کے متعلق ہوئی کہ آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی جائے۔ ایسے وقت میں دارالعلوم کو ایسے ہی صاحب عظیمت، حامل شریعت و سنت، مجاہد آزادی و سیاست کی ضرورت تھی جو شیخ الہند کی جانشینی کا بہما وجوہ حقدار تھا۔ حضرت شیخ الاسلام سے امتزاج کے بعد سرپرست حضرت تھانوی نے خود ایک تحریر لکھی اور اس کو حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خط تھا: حضرت مولانا مولوی حسین احمد کا تقرر بعہدہ صدر مدرس بمشاہرہ 150 روپیہ ماہوار تاریخ کارکردگی سے مجلس شورا کو منظور ہے۔ حضرت ممدوح کی اعلیٰ شخصیت اور علمی تبحر کے لحاظ سے مشاہرہ مذکور بالکل ناقابل ہے، مگر حضرت ممدوح کے اخلاص نیت و خدمت دارالعلوم کے جذبات سے ہم کو توقع ہے کہ حضرت ممدوح اس کو منظور فرما کر مجلس شورا کو شکر گزاری کا موقع دیں گے اور دارالعلوم کی حالت پر اپنی توجہات و اخلاق بزرگانہ سے نظر التفات فرما کر پورے طور پر سنبھالنے کی کوشش فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت ممدوح کے استاذ بزرگ حضرت شیخ الہند کا طریقہ تھا۔ فقط اشرف علی 20 رجب 1348 ہجری۔ حضرت شیخ الاسلام نے بمشکل اہل سلہٹ کو راضی کیا اور چند شرائط کے ساتھ اپنی آمادگی ظاہر فرمائی۔ شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط، سیاسی نظریات میں پوری آزادی ہوگی، تحریک آزادی میں شرکت پر اعتراض نہیں کیا جائے گا وغیرہ۔ اول تو کارپردازان دارالعلوم سے زیادہ حضرت کے مزاج، طبیعت اور نفسیات سے کون واقف ہو سکتا تھا، اور شیخ الہند کی جانشینی کے لیے ان کے سامنے کوئی دوسرا بزرگ کب حقدار قرار دیا جا سکتا تھا؟ پھر حالات پر پوری گرفت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی کوئی باقی نہ رہ گیا تھا، اس لیے پورے انشراح و انبساط کے ساتھ شرائط منظور ہوئی اور 1928 عیسوی میں مسند صدارت سنبھالنے کے لیے آپ دیوبند تشریف لے آئے۔ پھر دیوبند
دیوبند کے اسلامی، علمی، اخلاقی، روحانی اور سیاسی مرکز سے حضرت نے ان تمام جہات سے جو خدمات انجام دی اور جس طرح ملک و ملت کی قیادت فرمائی وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ بہرحال یہ مختصر تاریخی واقعہ آپ کے گوشے گزار کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔